السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو مختصر سا وقت دیا تھا، آپ نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا میں رہتے رہتے جو انسان اپنے اللہ رب العزت کو بغیر دیکھے راضی کرتا ہے، یہی انسان عقل مند کہلانے کے لائق ہے۔ بن دیکھے جو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، یہی انسان ہے جسے عقل مند کہا گیا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دُعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے، جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، جب انسان پر کوئی کریٹیکل سچویشن آتی ہے، سٹریس میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی اس کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی امتحان اس کے سامنے آ جاتا ہے، تو وہ رب کو پکارتا ہے بڑی رجوع کے ساتھ، لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کر بڑے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پھر جب وہ اپنی طرف سے کوئی نعمت بخشتا ہے، اس کو ریلیف دیتا ہے، تھوڑا سا نعمت عطا کرتا ہے، تو وہ اس تکلیف کو ایسے بھول جاتا ہے جیسے اس کے لیے اللہ کو اس نے کبھی پکارا ہی نہ ہو۔ سوچیں، یہ اللہ رب العزت انسان کی سائیکی بیان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت انسان کا نیچر اس کے سامنے کھول کر رکھ رہے ہیں، اس کے سامنے کہ دیکھو انسان کا نیچر یہ ہے، انسان کی نیچر یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی انسان کو آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ اپنے لیے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے التجائیں کرتا ہے، اللہ کو پکارنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، جب ہمارے گھروں میں ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم کس طرح اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب ہماری لائف میں کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، یا جب ہماری طاقت ہمیں جواب دے جاتی ہے کہ تم نہیں کر پاؤ گے، یا جب تمہیں کوئی ہرٹ کرتا ہے، تمہارا دل ٹوٹ جاتا ہے اور تم اپنے آپ کو اکیلے فیل کرتے ہو، تو تم کیسے اپنے رب کو پکارتے ہو؟ جب تمہارے گھر کے سارے لوگ کسی بڑی آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں تو تم نے دیکھا ہوگا کہ سب کے سب اللہ 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 پکارنے لگ جاتے ہیں اپنے اللہ کو، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیوں ہوا، فلاں فلاں فلاں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں کہ اللہ یہ ہٹا دے، یہ ہٹا دے، یہ ہٹا دے۔ اوکے فائن، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ یہی چیز سوٹ کرے گی ہم پر کہ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آئے، پرابلم آئے، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایک گلہ کر رہے ہیں، جب میں اس پریشانی سے انسان کو نکالتا ہوں یا جو مانگ رہا ہوتا ہے اسے وہ دے دیتا ہوں، تو پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے مجھے پرابلم میں مجھ سے مدد کے لیے مجھے پکارا ہی نہ ہو، اور کیا کرتا ہے، میرے ساتھ شریک گھڑ لیتا ہے، یعنی سارے ریوارڈ کسی اور کو دے دیتا ہے کہ یہ اس کی اللہ کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ میرے کانفیڈنس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تو اس کی وجہ سے ہوا ہے، ہاں اگر وہ میری مدد نہ کرتا نا تو میں ساری عمر اسی پریشانی میں رہتا، یار تھینک گاڈ کہ اللہ نے اسے بھیج دیا۔ ہم ایسے کرتے ہیں، ارے نہیں یار، یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ یاد رکھیے ایک بات کو، یہ جو لوگ برے بن کر آپ کے سامنے آتے ہیں نا اور دو تھپڑ مار کے آپ کے منہ پر چلے جاتے ہیں، یہ تھپڑ آپ کو وہ نہیں مار رہا ہوتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو وہ تھپڑ پڑتے ہیں منہ پہ۔ آپ کی زندگی میں جو چھوٹے موٹے مسئلے آتے ہیں نا، یہ خود سے نہیں آتے، یہ اللہ رب العزت بھیجتے ہیں۔ ہاں بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ بھائی بھیجے گا نا، تم کیا ہو، انسان ہو، جب اللہ کی دنیا میں رہ رہے ہو، جب اللہ کی زمین پر رہ رہے ہو، جب اللہ کا رزق کھا رہے ہو، جب اس دنیا میں رہنے کے لیے جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے آکسیجن، جب اللہ فری میں تمہیں دے رہے ہیں، تو بدلے میں اگر وہ تمہیں تھوڑا سا آزما رہا ہے تو کیا برا کر رہا ہے؟ ایک باپ تمہاری رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگاتا ہے، اپنی جوانی کو قربان کر دیتا ہے، تمہاری ہر وشز کو پورا کر رہا ہے، بدلے میں اگر وہ کبھی تمہیں دو باتیں سنا دے تو کیا تم ریئیکٹ یہ کرو؟ تمہارا ریئیکٹ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں یار آپ ہوتے کون ہیں مجھے سمجھانے والے؟ نو، آپ سن لیں گے اگر عقل مند ہوئے، اور ہاں اگر نافرمان ہوئے تو آپ ڈیفینیٹلی ان الفاظ کا یوز کریں گے کہ ابو آپ کو میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ سمجھانے والے؟ آپ کہہ تو دیں گے لیکن آپ نافرمان کہلائیں گے۔ اسی طرح اگر اللہ رب العزت تمہاری تمام خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں، اگر اللہ رب العزت نے تمہیں بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہے، تو اگر بدلے میں تمہیں تھوڑا سا آزما رہا ہے، اگر بدلے میں تمہیں چھوٹی چھوٹی پرابلمز میں مبتلا کر رہا ہے، تو تمہاری تو یہ
तुक की नहीं बनती कि तुम अल्लाह पे सवाल उठाओ। तुम्हारी कितनी हिम्मत ही नहीं, तुम्हें चुपचाप सहना होगा। क्यों? ताकि तुम अल्लाह की नजर में कामयाब हो जाओ। अल्लाह क्या फरमाते हैं, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, भूख से, माल के कम हो जाने से, खौफ से, परेशानियों से। हाँ, तो याद रखिए, ये परेशानियां, ये मसाइल, ये हर्ट होना, ये बुरे लोगों का हमारी जिंदगी में आना, इससे हमारा ईमान लेवल बढ़ता है, इससे हम अल्लाह के करीब जाते हैं, ना कि हम अल्लाह से दूर जाते हैं। प्रॉब्लम्स आपको अल्लाह से दूर नहीं लेकर जाती, लग्जरी लाइफ आपको अल्लाह से दूर ले जाती है। तो प्रॉब्लम्स की वजह से तो परेशानी नहीं होना चाहिए इंसान को, क्योंकि प्रॉब्लम्स इंसान को इंसान के मकसद पर लाकर खड़ा कर देती है। प्रॉब्लम्स तो एक गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर। सहाबा की जिंदगियों में जब उनको रिवॉर्ड्स मिलते थे तो वो कंफ्यूज हो जाते थे, और वो अल्लाह से ये कहते थे कि अल्लाह, क्या आप हमारे सारे अमाल का बदला हमें दुनिया में तो नहीं दे रहे? और जब उन पर कोई परेशानियां आती थी तो वो सब्र करते थे, उनका ईमान लेवल बढ़ जाता था, उनकी आजिज़ी में इजाफा हो जाता था, और वो अपना रुख अल्लाह की जानिब बहुत ज्यादा कर लेते थे। इस तरह एक मोमिन के लिए उसकी परेशानी, उसका स्ट्रेस, उसका उसकी डिप्रेशन, उसका एंजाइटिक होना, उसका हर्ट होना, ये एक गिफ्ट साबित होता है, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस हमें अल्लाह के करीब कर देती है। ये सारी सिचुएशंस वजह नहीं बनती अल्लाह को अल्लाह से दूर होने की, अलबत्ता गुनाह वजह बनते हैं अल्लाह से दूर जाने का। अलबत्ता हमारी अपनी मनचाही जिंदगी, हमारा हंसना खेलना, एंजॉय करना, लग्जरी लाइफ हमें अल्लाह से दूर ले जाती है। लेकिन हम इतने पगले लोग हैं कि हम लग्जरी लाइफ के लिए कोशिशें कर रहे हैं और परेशानियों से गिले शिकवे कर रहे हैं। अरे एक चीज है, मुझे ये बताएं कि आपके दो फ्रेंड्स हैं, आपकी जिंदगी में दो फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड आपकी मिन्नतें कर रहा है, एक फ्रेंड आपके पाँव पकड़ पकड़ कर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लेकर जा रहा है। वो आपके आमाल का ख्याल रख रहा है, वो आपकी नमाजों का ख्याल रख रहा है, वो आपका दुनिया का भी साथी है और आखिरत का भी साथी है। जबकि दूसरी जानिब एक आपका फ्रेंड है जो बहुत हसीन है, जो बहुत स्टाइलिश है, जो बहुत हुस्न वाला है, नजाकत वाला है, लेकिन उसके अंदर एक टके की भी इज्जत नहीं है तुम्हारी। वो तुमसे ठीक तरीके से बात भी नहीं करता, वो मतलब परस्त है, मफाद परस्त है। तो तुम किसे चूज करोगे? जाहिर सी बात है, जो तुम्हारा भला सोचता है, जो तुम्हें फायदा दे रहा है, उसकी तरफ जाओगे। इसके हुस्न का तुमने अचार डालना है, इसकी क्वालिटीज का तुमने अचार डालना है। अगर इसके अंदर क्वालिटीज हैं तो अपने लिए है, अगर ये हसीन है तो अपने लिए हसीन है। इसके हुस्न से मुझे क्या फायदा, इसकी दौलत से मुझे क्या फायदा? जब हो ही नहीं रहा तो मैं ऐसे इंसान की तरफ क्यों जाऊंगा भाई? मैं तो उसी की तरफ जाऊंगा, मैं तो उसी को अपना दोस्त समझूंगा, मैं तो उसी को अपनी दिल के हाल सुनाऊंगा जो मेरा इस दुनिया में साथी होगा। तो मुझे बताएं, जब आपकी परेशानियां आपको आपके क्रिएटर से करीब कर रही हैं, जब आपके दुख, आपके मसाइल आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद दिला रही हैं, आपको और आपके टूटते हुए इरादे जब आपको ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, तुम्हारे फैसला कोई और कर रहा है, तो आई थिंक इन हालात से आपको मोहब्बत होनी चाहिए, इन हालात से आपको गिले शिकवे नहीं होने चाहिए। दूसरी जानिब ये जो दुनिया है जिसमें फेम है, जिसमें फॉलोअर्स हैं, जिसमें झूठी इज्जतें हैं, जिसमें अच्छे अच्छे लोग हैं, मुंह पे अच्छे हैं, बाकी दिल इनके काले हैं, जिसमें नफरतें हैं, जिसमें बुग़्ज़ है, जिसमें कीना है, जिसकी दौलतें इंसान को मजीद कंफ्यूज कर देती है, जिसकी इज्जतें सिर्फ मतलब के लिए हैं जो लोग देते हैं। लोग आपकी इज्जत इसीलिए करते हैं ताकि कल को आप उनके काम आ सके, लोग आपकी मदद इसीलिए करते हैं ताकि कल आप उनकी मदद कर सके। तो हम क्यों जाएं इन मतलब परस्त लोगों की तरफ? हम क्यों इन मतलबी लोगों के लिए अपने अल्लाह जैसे अजीम जात को इग्नोर करें यार? हम क्यों ऐसी दुनिया की तरफ जाएं कि जिस दुनिया के बारे में हमारा रब, जिसने हमें पैदा किया, अब देखो, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारे रब ने हमें पैदा करके गलती कर दी। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारे रब ने हमें आंखें देकर गलती कर दी। हम क्या ये कह सकते हैं कि हमारे रब ने हमें कान देकर गलती कर दी? नहीं देने चाहिए थे। हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो हमें जवानी दी है ये देकर गलती की है? क्या हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो माँ बाप के रिश्ते हमें दिए, ये बहन भाइयों के रिश्ते जो हमें दिए, ये गलती की है? नो, क्योंकि हम आंखों को अपनी सबसे बड़ी जरूरत समझते हैं, कानों को हम सबसे बड़ी जरूरत समझते हैं,
زبان کو اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھتے ہیں, جسم کو اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھتے ہیں, اور ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو اور ان جیسے عظیم رشتوں کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. تو کیا یہ چیزیں آپ نے اللہ سے مانگی تھی؟ کیا آپ نے اللہ سے کسی اسٹامپ پیپر پہ لکھ کر ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے, مجھے کان دے دے, مجھے زندگی دے دے, مجھے دنیا دے دے؟ نہیں نا, اللہ نے اپنی مرضی سے آپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا نا کہ آپ کو آنکھیں دینی ہے, آپ کو کان دینے ہیں, آپ کو زندگی دینے ہیں, آپ کو رشتے دینے ہیں. اور بہت اچھے فیصلے ہیں نا اللہ کے. کان, آنکھ, ناک, دل, باڈی, طاقت, جسم, حسن, جمال, بولنے کی صلاحیت, سوچنے کی صلاحیت, یہ ساری چیزیں دے کر اللہ نے پروف کیا ہے نا کہ اس نے تمہارے حق میں بہترین فیصلے کیے ہیں. وہی اللہ اس دنیا کے بارے میں ایک فیصلہ کر رہا ہے. کیا فیصلہ کر رہا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے بندے, اے وہ انسان جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اے وہ انسان جسے میں نے بہت مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا, اے وہ انسان جسے میں نے پیدا کیا, اے وہ انسان جسے میں موت دوں گا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا, اور زندہ کرنے کے بعد تم سے تمہاری زندگی کا ایک ایک سوال کروں گا. اے میرے انسان, اے میرے بندو, کان کھول کر سن لو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. اب مجھے بتاؤ, اتنا عظیم رب جب دنیا کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے کہ وہ دھوکہ دے گی, تمہاری کبھی بھی نہیں ہوگی, تم سے کبھی محبت نہیں کرے گی, تو کیا تم اس دنیا کو اپنا مقصد بنا سکتے ہو؟ کیا میرے رب کا یہ فیصلہ ایویں ہی ہے, یوں ہی کر دیا دنیا کے بارے میں؟ دنیا مطلب کہ ساری دنیا. دنیا میں موجود پھر آپ کی خواہشیں بھی آ جاتی ہیں. دنیا مطلب کہ ہر وہ چیز جس کی تڑپ آپ کے دل میں موجود ہے. دنیا مطلب جو بھی آپ کو آپ کی آنکھیں دکھا رہی ہیں. دنیا مطلب جو بھی جس چیز کے بارے میں بھی آپ کانوں سے سنتے ہیں اور آپ کے دل مچل جاتے ہیں, یہی دنیا ہے. جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب دنیا ہے, اور اس کے بارے میں تمہارے رب کا فیصلہ, جس نے تمہیں آنکھیں دی, جس نے تمہیں دل دیا, جس نے تمہیں زندگی دی, جو تمہیں موت دے گا, اس رب کا فیصلہ دنیا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اب یقین کرو نہ کرو یہ تمہاری مرضی ہے. یقین کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے. اگر تم نے یقین کر لیا تو اللہ رب العزت تمہیں کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دیں گے, اور اگر تم نے یقین نہ کیا تو اللہ تمہیں اسی دنیا کے حوالے کر دیں گے. تم یہ سمجھو گے کہ یہ دنیا میرے پاس آ رہی ہے, لیکن یاد رکھنا دھوکے کا زندگی میں آ جانا انسان کو کبھی بھی متاثر نہیں کرتا. دھوکے کا زندگی میں آ جانا, جب ہماری زندگی میں 2-4 لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو ہمیں دھوکہ دیتے ہیں تو ہماری ساری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ دنیا جو پوری کی پوری دھوکہ ہے, اس دنیا کی کوئی بھی چیز اگر ہمیں مل گئی تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پائیں گے, ہم کبھی بھی اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پائیں گے, ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم سیٹلڈ ہو گئے ہیں. نو, کبھی بھی نہیں. تمہارے رب نے اس دنیا کو دھوکہ کہا ہے اور تم اپنے لیے دھوکہ پسند کرتے ہو. تمہارے رب نے تمہارے لیے آخرت کے ریوارڈز کو پسند کیا ہے, تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت کو پسند کیا ہے. تو جو تمہارا رب تمہارے لیے پسند کرتا ہے تم اسی پہ راضی رہو. یہی ایک کوالٹی ہوتی ہے مومن کی, یہی ایک کوالٹی ہوتی ہے مسلمان کی, یہی ایک کوالٹی ہوتی ہے بلیور کی, یہی ایک کوالٹی ہوتی ہے اللہ کو ماننے والے انسان کی. Now it's up to you my brothers and sisters کہ آپ لوگ کس طرف جاتے ہیں. آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا, ٹرسٹ می. آپ اگر گمراہی کی طرف جائیں گے نا تو آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. دنیا میں بہت سکوپ چل رہا ہے برائیوں کا, آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ کیوں کر رہے ہو, ڈونٹ ویری. لیکن یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی چند صبحوں اور چند شاموں کا نام ہے, اس کے بعد امتحان کے بدلے کا دن آنے والا ہے. اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. یہاں کی دولتوں سے آپ زیادہ سے زیادہ 60-70 سال تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہاں کی عزتوں سے آپ 60-70 سال تک ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہاں کے اچھے لوگوں کے ساتھ آپ صرف 10-20-30-40-50 سال تک ہی رہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو دھوکے میں مت مر جانا کہیں. اور جو آپ کو رب دینا چاہ رہا ہے وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہیں گی. جو عزتیں آپ کو اللہ دینا چاہ رہا ہے ان عزتوں کے چھن جانے کا خیال بھی آپ کے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوگا. جو نعمتیں اللہ رب العزت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں, جو جس جگہ پر اللہ رب العزت آپ کو پہنچانا چاہ رہے ہیں, دیکھنا چاہ رہے ہیں, ان اعمال کی وجہ سے, عبادتوں کی وجہ سے, جب آپ اس جگہ پر پہنچیں گے تو آپ کامیاب کہلانے کے لائق ہو جائیں گے. پھر اگر آپ قسم اٹھا کر بھی یہ کہیں گے نا کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, تو تم اپنی قسم میں جھوٹے نہیں کہلاؤ گے. لیکن اگر آج تم دنیا کے بڑے بڑے لینڈ لارڈ کے بیٹے بھی بن جاؤ نا, اور اگر آج یہ دنیا تمہیں مل بھی گئی نا,
اور اگر تم چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں شفٹ ہو جاؤ, چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی میں شفٹ ہو جاؤ, اور دنیا کی تمام دولتوں کے دروازے تم پر کھل جائے, اور دنیا کا ہول تمہارے اقتدار میں آ جائے, تمہارے مٹھی میں آ جائے, اس کے باوجود اگر تم اپنے آپ کو یہ کہو گے نا کہ میں کامیاب ہو گیا, تو تم جھوٹے ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو. وہ کامیابی ہی کیا کامیابی جو 60-70 سال کے بعد چھن جائے. تم کبھی بھی اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پاؤ گے. تو دنیا سے اپنا دل ہٹانے کی کوشش کرے اور اپنے اللہ سے اپنا دل لگانے کی کوشش کرے. دنیا آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی, اللہ ہی آپ کو کامیاب کر سکتا ہے, کیونکہ دنیا نے آپ کو پیدا نہیں کیا, اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. دنیا کے لوگ آپ کو سمجھ نہیں سکتے, ان کی وجہ سے اپنے اللہ کو نہ بھلائیں, کیونکہ دنیا آپ کی شکلوں سے متاثر ہوتی ہے, دنیا کے لوگ آپ کے اچھے پن سے متاثر ہوتے ہیں, دنیا کے لوگ آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک ان کے مطلب آپ سے جڑے ہیں. That's it. ان کو ایک سیکنڈ نہیں لگے گا تمہیں بیچ رستے میں چھوڑ کر جانے میں, پل بھر میں تمہیں چھوڑ جائیں گے اکیلا. تو اپنے رب کی طرف آئیں جو آپ کو ہدایت کے رستوں پر دیکھنا چاہتا ہے, اپنے رب کی طرف آئیں جو آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے, اپنے رب کی طرف آئیں جو آپ کو کامیابیاں دینا چاہتا ہے. کیوں بھاگ رہے ہیں آپ اللہ سے؟ کیوں؟ Why؟ کیوں اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں آپ؟ کیوں وہ عزت جو اللہ کو دینی چاہیے تھی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ کیوں وہ منتیں جو اللہ کی کرنی چاہیے تھی آپ لوگوں کی کر رہے ہیں؟ کیوں وہ کامیابی کا یقین جو اللہ کی ذات سے جوڑنا تھا آپ لوگوں کے نقشوں سے جوڑ رہے ہیں, کمپنیوں سے جوڑ رہے ہیں؟ نہیں کریں یار, بے یقینی والی زندگی مت گزاریں, اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, اسی میں آپ کی کامیابی ہے. یقین کریں آپ کو اللہ کامیاب کرے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی نہیں ہے آپ کا اللہ کے علاوہ. آپ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اللہ کے علاوہ, آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ. یہ بچے جس حالت سے بڑے ہوتے ہیں نا, یہ چھوٹے سے بچے جو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں, نرم و ملائم نازک سے بچے, ان کا بڑا ہو جانا یہ ایک معجزہ ہے, اللہ کی نشانی ہے. اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اگر ہلکی سی بھی چوٹ ان کو آئے تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, لیکن اللہ رب العزت ان کی کیسی دیکھ بھال کرتے ہیں. دیکھو کیسے ان کو جوانی کے مقامات پر لے جاتا ہے, بڑھاپے تک لے جاتا ہے, کیسے ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے. ایک ماں زیادہ سے زیادہ اپنے بچے کی کتنے دیکھ بھال کرے گی؟ وہ تو صرف اس کے دودھ کا خیال رکھتی ہے, کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے, اس کی زندگی کا خیال تو نہیں رکھ سکتی نا, اسے ساری عمر زندہ تو نہیں رکھ سکتی. اللہ رب العزت ایک بچے کو جب اس دنیا میں لاتے ہیں تو اس کی زندگی کا خیال رکھتے ہیں. کتنی دفعہ ایک بچہ چرپائی سے گرتا ہے, بیڈ سے گرتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اوہ چلا گیا, لیکن کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ وہ ہوتے کتنے نازک ہیں, تھوڑی سی چوٹ ان کو لگ جائے, ایک کونا ان کو لگ جائے تو وہ مر جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کتنی سچویشن سے ان کو گزار کر بڑا کر دیتے ہیں, مضبوط کر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ کو پریشانیوں کی وجہ سے, پرابلمز کی وجہ سے, مختلف حالات میں آپ کو انوالو کر کے اور پھر ان حالات سے اللہ ہی آپ کو نکال کر مضبوط کر رہا ہوتا ہے, اور آپ اپنے رب کے فیصلوں پر خوش نہیں ہو پاتے, صبر نہیں کر پاتے, شکر نہیں کر پاتے. یہ آپ کی غلطی ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم اپنے لیے اپنی جہنم کا فیصلہ کر لیتے ہیں, اسی وجہ سے ہم مایوس ہو کر اپنے اللہ سے دور چلے جاتے ہیں. That's it. یہی ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہم منہ سے اپنے اللہ کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے دل سے اور اپنے ایکشن سے اللہ کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے. اللہ تو آپ کو ٹیسٹ کریں گے, ظاہری سی بات ہے, اللہ کو ٹیسٹ کرنے کا مکمل اختیار ہے یار. ہماری دیکھ بھال کر رہے ہیں, ہماری خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں, ہماری بھوک کو مٹا رہا ہے, ہمیں سلا رہا ہے, ہمیں پلا رہا ہے, ہمیں کھلا رہا ہے. کیا اس کو اتنا حق بھی نہیں ہے کہ ہمیں آزمائے؟ اور کیا ہماری اتنی بھی رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے تو ہم اس میں پاس ہو جائیں, ہم صبر اور شکر کریں؟